سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سل پوچھے بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم، ہم نے ان کو دی من آیات بینہ، روشن اور واضح آیات۔ آتینہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کو بڑی آسانی کے ساتھ دے دینا، اور آیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی نشانی جس کو دیکھ کے آپ کو کسی کی یاد آ جائے۔ لہٰذا دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ ایک آیا ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کے ہمیں اس کی خالق کی یاد آتی ہے۔ قرآن ایک آیا ہے کیونکہ اس کو دیکھ کے ہمیں قرآن والے کا خیال آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک آیا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی ہستی ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ بھی آیا ہیں، کیونکہ ان معجزات کو دیکھ کے کس کی یاد آتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی تھی۔ اور بینہ کا مطلب ہے کہ وہ معجزے اتنے صاف اور واضح تھے کہ اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا تھا، ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا انبیاء کو بہت کچھ دیا جاتا ہے، مگر سب سے اہم آیا جو نبیوں کو دی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر دے گا۔ یہاں پہ کس نعمت کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو بہت بڑی نعمت ہے اس کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ کوئی کیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تبدیل کر سکتا ہے؟ تو اس تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی حق تلفی کرنا، اس کی ناقدری کرنا، اس کے مفہوم کو صحیح نہ سمجھنا، اس کو نہ پڑھنا، اس کتاب کی خوبصورتی کو نظر انداز کرنا اور اس کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا اور اس کا غلط معنی آگے بتا دینا۔ تو اس طرح کے تمام رویے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تبدیلی کے مترادف ہوتے ہیں۔ من بعدی کے بعد اس کے ما جاءتہ، جو ان کے پاس آیا۔ فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شدید سزا دینے والی بھی ہے۔ یہاں لفظ عقاب جو آیا ہے یہ عقبہ سے ہے، اور عقبہ کا مطلب ہوتا ہے پاؤں کا پچھلا حصہ، جسے ہم ایڑی بھی کہتے ہیں۔ اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ عاقبت بھی بنتا ہے، یعنی کسی چیز کا انجام کیسا ہوتا ہے اسے عاقبت کہا جاتا ہے۔ عقبہ کا مطلب کسی کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری اردو زبان میں تعقب کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ کے اندر جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا انجام جو ہے وہ اس کا تعقب کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس انسان نے دنیا میں قرآن کی ناقدری کی ہوگی تو اس کے اس برے عمل کا نتیجہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرے گا، اس کا تعقب کرے گا۔